बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, FAE का पेपर हुआ था जो कल पहला पेपर था, तो उसके कुछ सवालात हमारे पास मौजूद हैं। तो बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर आप इसको अपलोड करें। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो एक पेपर को सही मानों में मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से उसको चेक करके अपलोड करना, उसकी गलतियाँ निकालना, तो ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। तो आपको पता जब टाइम होता है तो इंसान जो है इसके ऊपर ज़रूर काम करता है अपने स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के ऊपर अगर आप मौजूद हैं हमारे, तो इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस और हमारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहें। जी जनाब, सबसे पहले जनाब मैं चलता हूँ जो कल पेपर हुआ उसके अंदर सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन। मैंने आपको कहा था कि एंटोनियम सिनोनियम जो होते हैं ना, ये PPSC का पेपर हो या FPSC का पेपर दोनों में आते हैं। पहले नंबर पे वो कहते हैं एंटोनियम, ये 5 हैं। रेडुलेंट, रेडुलेंट का मतलब होता है खुशबूदार। फ्रेगरेंट का मतलब भी खुशबूदार। एरोमेटिक मतलब होता है खुशबूदार। जबकि ऑडरलेस का मतलब होता है वो चीज़ जो खुशबू के बगैर हो, यानी बेबू, बेखुशबू। ठीक है, तो इसका दुरुस्त जवाब बी जवाब ऑडरलेस। IRASSCIBLE, रेस्केबल का मतलब होता है गुस्सा करने वाला। काम का मतलब ठंडा, एंग्री गुस्सा, फ्यूरियस का मतलब भी गुस्सा, तो इसलिए इसका उलट क्या बनेगा, काम। ऑब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब वो होती है जो चीज़ एक ओवर एज हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, उसकी एज ख़त्म हो जाती है, जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। एंशिएंट का मतलब होता है पुरानी। यूज़फुल का मतलब होता है उम्दा। अप टू डेट का मतलब होता है यानी कि जो चीज़ आपकी, जैसे गाड़ी एक चलने के काबिल नहीं है, एक अप टू डेट है, तो इसलिए इसका थर्ड का बी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। 4 ऑप्शन है WEIRD, वेरिड। वेरिड का मतलब होता है अजीब। आर्डनी का मतलब होता है आम, नॉर्मल आम, स्ट्रेंज अजीब। तो इसका जनाब वाला अजीब है तो ये इसका नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल वो चीज़ होती है जो आम हालात के मुताबिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है पेस्टी। पेस्टी का मतलब होता है कसरत। अबंडेंस का मतलब कसरत। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी। ओवरफ्लो का मतलब भी होता है ज़्यादती। तो इसका दुरुस्त जवाब स्केर्सिटी आ जाएगा, बी ऑप्शन। 5वें का ऑप्शन बी सही है, बोल्ड गलत किया गया है ये ऑप्शन, तो बी जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास ये आगे अगले 5 सवाल जो हैं ये इंग्लिश के सिनोनिम्स हैं। तो आपको मैंने जितने भी सवाल थे सबके मीनिंग बता दी ताकि आपको सही तरह से याद रहना चाहिए। सिनोनिम का मतलब होता है एक दूसरे के हम मुतरादिफ यानी एक जैसे अल्फाज। TRADU, ट्रेडर्स का मतलब होता है बदनाम करना, प्रेज तारीफ करना। डिफेम बदनाम करना, ऑनर इज़्ज़त, तो ट्रेडर्स का प्रेज आ जाएगा, PRAISE प्रेज। सॉरी सिनोनिम पूछे हुए हैं तो इसका डिफेम आ जाएगा। डिफेम का मतलब बदनाम करना। प्रिस्टन का मतलब होता है कदीम यानी बहुत पुरानी। डर्टी का मतलब गंदा। टार्निश का मतलब गंदा। ओरिजिनल का मतलब असली। ठीक है, प्रिस्टन का मतलब कदीम मतलब है कि जो चीज़ जो है आपको पता है कि पुराने वक्त की है वो उतनी ज़्यादा असली होती है। थर्ड नंबर पे है SINEW, साइनियो का मतलब होता है ताकतवर या जोड़ना। इसका स्ट्रांग, इसका दुरुस्त जवाब बनेगा वीकनेस, कमज़ोर कहते हैं। सॉफ्टनेस, नरम कहते हैं। डिलीशियस का मतलब होता है नरम मिजाज या निज़ाकत। तो थर्ड का ए ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिनोनिम ऑफ ग्रीजारियस। ग्रीजारियस का मतलब होता है जनाब मिलनसार, एक अच्छा रवैया रखने वाला, खुल्क रखने वाला। शाई कहते हैं शर्म को। सोशलेबल वो होता है जो मुआशरे के अंदर रहने वाला होता है, माशरती होता है। सोलेटरी का मतलब होता है महफूज, तनार, और रिजर्व का मतलब होता है महफूज। तो ग्रीजेरियस का मतलब हो जाएगा सोशलेबल। इसके बाद व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सोनोरेट। एक्सोनोरेट का मतलब होता है बरी कर देना, इल्ज़ाम से बरी करना, मुकदमे से बरी करना। कंडेम्ड मदम्मत करना। इनोसेंट मासूम। ब्लेम इल्ज़ाम, एक्सक्यूज़ बिलोंग। तो इसका दुरुस्त जवाब बी हो जाएगा, इनोसेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश के कुछ सवाल मौजूद हैं। तो इसमें जनाब सबसे पहले वो कहता है सीइंग इज़ बिलीविंग, हेयर बिलीविंग इज़, जिसके लास्ट वर्ड के आखिर में अगर जनाब वाला सवा ING आ जाए ना, उसको हम जीरेंट कहते हैं। यानी वर्ड के आखिर में अगर ING आ जाए, जैसे अगर वो बिलीव होता तो फिर नाउन था, लेकिन अगर उसने जो है बिलीविंग लगा दिया ING तो फिर क्या बन गया, जर्न।
اچھا اس کے بعد ہمارے سامنے واٹ از دا کریکٹ اسپیلنگ آف ورڈ. اکاموڈیٹ کی اسپیلنگ ہوتے ہیں ACCOMMODAT اکاموڈیٹ. ٹھیک ہے, سی آپشن نہیں دوست. ہی کین رین ایز کوئکلی ایز ہی کوڈ رن. تو اگر پیچھے ایک فاسٹ فارم ہوتی ہے تو آگے تیسری فارم لگتی ہے, تو ہی کے ساتھ کوڈ لگے گا. نمبر 3 ہے دس ہاؤس از سپیریئر. سپیریئر کے بعد ٹو ایک چیز کو کمپیئر کیا جاتا ہے, سپیریئر ٹو ادرز آ جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس سوال موجود ہے کہ فریزل ورب تھی پٹ بائی اینڈ. یہ ہمارے پورا سوال موجود نہیں ہے, لیکن کوشچن نمبر اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پروفیشنل جو انٹیلیجنس پورشن تھا 80 نمبر کا, اس میں ہو واز الائیو ایٹ دی ٹائم آف کربلا ٹریجڈی. کربلا ٹریجڈی جب ہوتی تو حضرت سلمہ جو ہے وہ زندہ ہوتی ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد ان کی جو ہے دنیا سے رحلت ہوتی ہے. کربلا ٹریجڈی جو ہے 61 ہجری 680 میں ہوا. واٹ واز دا پرسنٹیج آف دا ہیومن باڈی ویٹ ڈز دا برین کنسٹیٹیوٹ. تو اس وقت جو ہے برین کا جو ہیومن باڈی کے مطابق پرسنٹیج ہوتا ہے 2% ہوتا ہے. واٹ واز دا لارجسٹ کنٹری لینڈ بائی دا مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ کے اندر جو سعودی عرب ہے یہ مڈل ایسٹ ہے اور لارجسٹ کنٹری ہے, دنیا کا واحد بڑا ملک جس کا اپنا کوئی ریور نہیں ہے, وہ بھی سعودی عرب ہے. وان دا فٹ بال فرانس پریزیڈنشل الیکشن. فرانس کا 2022 کا جو الیکشن تھا وہ ایمینول ماکرون نے جیتا اور وہی پریزیڈنٹ ہے. کرنٹ کنٹری ہوسٹڈ 5th پاکستان چائنا افغانستان ڈائلاگ. تو پاکستان نے جناب اس کی میزبانی کی ہے اسلام آباد میں. کنٹری از فیمس فار دا ٹیولپ فلاور. ٹیولپ فلاور جو ہوتا ہے جناب یہ اپنا جیسے وہ سورج مکھی ہوتی ہے اس طرح کا ہوتا ہے نیدرلینڈ. نیدرلینڈ ہالینڈ کا نام ہے یورپ کے اندر. ان وچ ایئر ذوالفقار علی بھٹو وزٹڈ بنگلہ دیش. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے 1974 میں گیا تھا بنگلہ دیش. وچ کانٹیننٹ ہیز لارجسٹ پاپولیشن. تو لارجسٹ پاپولیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پہلے نمبر پہ جو ہے ایشیا ہے, دوسرے نمبر پہ جناب والا افریقہ ہے, تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس نارتھ امریکہ, پھر ساؤتھ امریکہ, پھر یورپ, پھر آسٹریلیا, پھر کانٹیننٹ انٹارکٹیکا. 10واں سوال ہے 9واں سوال ہے پاکستان ہیڈ یونیک کیمرہ لیگزریٹر ان وچ ایئر. یاد رکھیے گا پاکستان کا جو سسٹم ہے ایک ہے یونیک کیمرہ اور ایک ہے بائی کیمرہ. تو پاکستان کا جو ہے 1947 سے 1973 تک یونی کیمرل ہوتا ہے اور پاکستان کا جو ہے بائی کیمرل سسٹم جو ہے وہ 1973 سے کرنٹ. وچ کنٹری از کامنلی ریفر ٹو ایز دا لینڈ ڈاؤن انڈر. تو جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آسٹریلیا جو ہے آپ لینڈ ڈاؤن انڈر کہلاتا ہے کیونکہ آسٹریلیا جو ہے سب سے لویسٹ سائڈ پر ہے, یعنی آسٹریلیا جو ایک ملک ہے وہ ایک لویسٹ سائڈ پہ باقی تمام ملکوں کے. وچ آرگن آف دا یونائٹڈ نیشن ایم ٹو پروموٹ پیس تھرو پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ آف دا آربیٹریشن. تو وہ آپ سیکورٹی کونسل ہے جو کہ UN ہے, یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن 24 اکتوبر 1945 میں بنی تھی. اس کے 6 آرگن ہیں جس میں سب سے پاورفل آرگن جو ہے اس کا سیکورٹی کونسل ہے اور یہ مسئلے کو حل کرواتا ہے. ان 2022 وچ آر انٹرنیشنل آرگنائزیشن سسپینڈڈ رشیا ممبر ہے. 2022 میں جو ہوئی تھی وہ جناب ممبرشپ سسپینڈ ہوئی تھی, وہ رشیا کی ہوئی ہے UNHRC یونائٹڈ نیشن. اس کا جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے پاس نیٹو موجود ہے, تو یہ ایک نان الائنس ٹریٹی آرگنائزیشن ہے. اور اس کے بعد WHO ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس یونیسیف ہے. یونیسیف کا مطلب ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے UNHRC. UNHRC کا مطلب ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل. ہیومن رائٹ کونسل. تو ہیومن رائٹ کونسل کیوں کی تھی؟ کیونکہ رشیا نے یوکرین کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا, تو اس لیے ان کی کافی سارے نقصان کیے, تو اس لیے اس کا سسپینڈ کیا. وچ وٹ ویژن ڈیفیکٹ از کریکٹڈ بائی کانکیو لینس. تو اس کو ہم کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کو نظر کمزور ہو جاتی ہے تو نظر نہیں آتا دور نزدیک کا, تو میوپیا کا مسئلہ ہوتا ہے, تو نیئر سائٹڈ کا. کمپلیٹ سینٹینس ہی رین ایز کوئکلی. تو یہ سوال دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ہو لیڈ دا لائر موومنٹ 2007 آ. لائر موومنٹ آپ یاد رکھیے گا جب مشرف صاحب نے یہ وہ لگائی تھی تو افتخار چودھری چیف جسٹس پاکستان تھے, تو اقتدار احسن جو ہے آج کل جو ہے وہ جناب آپ کو پتہ ہے
وہ جناب اس کے انہوں نے ڈیفینڈ کیا۔ اس کے بعد یہ سوال ہے کچھ میتھ کی جو یہاں موجود ہے، میں سولو کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے جی ایکس ریشو وائی 3 and 5، وائی 15 ہو تو ایکس کس کے برابر ہوگا؟ وائی 15 ہے تو اس کا مطلب ایکس 9 ہوگا، کیونکہ دونوں کی مختصر کریں گے تو 3 5 آ جائے گا۔ پرسنٹیج 20 کا آپ لیں گے 250% کا تو 50 جواب آ جائے گا۔ اریتھمیٹک سم آف دا فرسٹ 10 نیچرل نمبر، جتنے بھی نیچرل نمبر ان کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ n+1 ڈیوائڈ بائی 2۔ n کتنے ہیں؟ n ٹوٹل 9 ہے، 11 ہے، سوری 10 ہے، 10+1 11 ہو جائے گا، 11 پہ 2 ڈیوائڈ کریں گے تو 5.5 آ جائے گا جواب۔ پرافٹ کاسٹ پرائس اتنی ہے، سیلنگ پرائس اتنی، تو پرافٹ کتنا ہوگا؟ سیلنگ پرائس ہمیشہ برابر ہوتی ہے کاسٹ پرافٹ کی، تو سیلنگ از اکول ٹو کاسٹ پرافٹ، تو کاسٹ پرائس 100 ہے تو سیلنگ پرائس کا جو فرق آ جائے گا $30 کا آ جائے گا۔ اس کے بعد اسلامیات کے ہیں، ہاؤ مینی امید رولر آف دیئر، امید ڈینسٹی کے جو ٹوٹل رولر تھے وہ حکمران تھے وہ 14 تھے۔ ہو آر دا فرسٹ امید ڈینسٹی جو ہوتی ہے وہ 661 سے 750 کے درمیان چلتی ہے۔ ہو آر دا فرسٹ کیپٹل آف دا عباسڈ کیلفیٹ، تو کیپٹل جو ان کا پہلے ہوتا ہے وہ بغداد ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو دمشق کر دیا جاتا ہے۔ وچ ام المومنین واز الائیو ڈیورنگ دا ٹریجڈی آف کربلا، حضرت ام سلمہ، ٹھیک ہے۔ ان وچ پارا قرآن از دا فرسٹ سجدہ، پہلا سجدہ جو ہے قرآن پاک کے 9ویں پارے میں ہے، اور قرآن پاک میں ٹوٹل 7 سجدے ہیں۔ وچ میٹل فونٹائن واز گرانٹیڈ ٹو حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام کو جو ہے کاپر کا جو ہے نا وہ گرانٹ کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہے وچ پولیٹیکل پارٹی اینڈ الائنس ریموو فرام دا گورنمنٹ آف عمران خان، عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے پی ڈی ایم بنی تھی جو 13 جماعتوں کا ایک وہ گڑبڑ تھی جس نے ملک کو تباہ و برباد کیا، تو پی ڈی ایم تھی جناب۔ ویئر ول دا کامن ویلتھ گیم 2026 ہیڈ، کامن ویلتھ گیم جو ہے 2026 کی یونائٹڈ کنگڈم میں ہوگی، یو کے کے اندر، اور یو کے کا ایک انگلینڈ کا ایک شہر ہے برمنگھم، تو وہاں پر ہوگی۔ یہ برمنگھم جو ہے وہ شہر ہے جہاں پہ جناب کوئین آف انگلینڈ یا پرنس آف انگلینڈ بیٹھتا ہے۔ ہو آر دا آفیشیل ماسکوٹ آف دا 2022 ورلڈ کپ، تو اس کا کیا تھا بولا؟ لائیو۔ وچ دا فالوئنگ فونٹائن گرانٹیڈ، یہ دوبارہ آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹی، اوکے یہ دوبارہ، وچ سویلائزیشن آر تھرائیوڈ ان دا انڈس ویلی، انڈس ویلی میں تیسری جو ہے وہ ہے ہڑپا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے میسوپوٹیمیم تھا، میسوپوٹامی کے بعد ایک ہے عراق کے اندر دوسرے نمبر پہ، وہ تیسرے نمبر پہ ہڑپا ہے جو پاکستان کے اندر ساہیوال کے ساتھ۔ ہوا دا پریزیڈنٹ ڈیورنگ 2013 سے 18 کے درمیان ممنون حسین تھا صدر، اور اس سے پہلے حافظ علی زرداری تھا، تو اس کا درست جواب ممنون حسین۔ ایف آئی ایکٹ جو ہے یہ جناب اس نے کیا کیا ہے کہ 5 سوال لیے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن سے، 2 سوال انہوں نے نادرا سے لے لیے ہیں، 4 کوشچن لے لیے ہیں پریونشن اسمگلنگ ایکٹ سے، اور 2 کوشچن آرڈیننس 2022 سے۔ تو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، یہ جو پی ٹی سی ایل سے لیے ہیں ایکچولی یہ سارا جو ہے نا یہ جتنے بھی ہماری ایجنسیز ہیں یہ انڈر آتی ہیں ایف آئی کی، جس وجہ سے اس نے یہاں سے لے لیا، لیکن یہ چیز اس کو کلیئرلی بتانی چاہیے تھی جب اس کا سلیبس اپلوڈ ہوا تھا، تو میرے خیال میں یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو یہ جناب ہمارے پاس امپورٹنٹ اس کے پیپر تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیکھیں، وہاں پہ ایک لنک دیا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ پر، اس کو جوائن کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے تمام نیوز اپڈیٹس ملتی رہیں جنرل میں۔ اور اگر آپ ہماری کلاس ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر کی جوائن کرنا چاہتے ہیں، لٹریسی موبلائزر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، آپ اسسٹنٹ پنجاب پولیس کا ٹیسٹ اکتوبر کے پہلے ویک میں ہو رہا ہے اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے ہمارا یہ نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ کنٹیکٹ کریں گے، واٹس ایپ اپنا نیم سب کچھ بتائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کلاس کے اندر ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو مطمئن ہوں گے۔ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آج کا پیپر میں نے شیئر کیا ہے، میرے اسٹوڈنٹ جو خاص طور پہ میرے پہ پڑھتے ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیں یہ جو ووکیبلری آئی ہے، ایک لفظ اگر آپ بتا دیں کہ ہمارے نوٹ سے باہر آیا تو بتا دیں، جو میں آپ کو لکھواتا ہوں، آپ کو کرواتا ہوں، ٹیسٹ لیتا ہوں، ایک لفظ بھی باہر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔